نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کل بھی سورہ فاتحہ کے درس کا آغاز کیا گیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام بیان کیے گئے تھے، جن ناموں میں سے ایک نام سورہ دعا بھی تھا، جس کا کل تذکرہ نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس نام کے پیش نظر جو سورہ دعا کہلاتا ہے، اس کا مقصد پھر یہ ہوگا کہ گویا کہ اس سورت کی مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے پڑھنے والوں کو ایک خاص احساس کا مالک بنانا چاہتا ہے، تاکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک احساس پیدا ہو، اور وہ احساس اس طرح کا ہو کہ اس پڑھنے والے کو توحید پر جمنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور اس میں اجتماعیت کی فکر بیدار ہو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد سے جو نعبد میں ابتدائی نون ہے، اور نستعین میں جو نون ہے، اہدنا میں جو نون ہے، یہ ساری جمع کی ضمیریں ہیں، اور یہ اجتماعیت کے طرف اشارہ ہے کہ ہر فرد کو دعا کرتے ہوئے، زندگی کے اعمال کرتے ہوئے، اور زندگی میں تگ و دو اور محنت کرتے ہوئے صرف اپنے ذات کے احساس نہیں بلکہ اجتماعیت کی احساس اس میں ہونی چاہیے ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہ پیدائشی طور پر متمدن مخلوق ہے۔ متمدن مخلوق کا مقصد یہ ہے کہ یکجا باہمی رہنے والے، اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے والی مخلوق، اور ان کی ضرورتیں باہمی ایک دوسرے سے مربوط، تقریباً انسانیت کی تمام تر ضروریات ایک دوسرے کے ذریعے تکمیل پذیر ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی انسان نہیں جن کی ساری ضرورتیں خود ان کے اپنے ذات پر ہی تکمیل پذیر ہو۔ تمام انسانوں کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ذریعے پوری ہوتی ہے، لہذا جب انسان کی ضرورتیں باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے ذریعے سے تکمیل پذیر ہوتے ہیں تو ان میں اجتماعیت کی فکر اور احساس اجتماعیت ہونی چاہیے ہے، اور جب فکر اجتماعیت اور احساس اجتماعیت اس کے اندر ہو تو ساتھ ہی ساتھ اس کے عقیدے کی درستگی بھی ہونی چاہیے ہے۔ اگر عقیدے کی درستگی نہ ہوگی تو پھر ان کی ساری تگ و دو وہ مادیت پرستی میں گزرے گی، اور مادیت پرستی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ مادیت پرستی جو ہے یہ صرف دنیوی امور ہے، انسان کو خدا پرست ہونا چاہیے ہے۔ لہذا اگر انسان کے اندر اجتماعیت کی فکر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تعریف کا بھی مادہ پیدا ہو جائے، یعنی کوئی کسی کے ساتھ اچائی اور بلائی کرے تو وہ اس کی تعریف اور گن گانا شروع کر دے، تو کہیں اس کی تعریف کا وہ پیمانہ اس حد تک نہ پہنچے کہ وہ شرک کے درجے میں داخل ہو جائے۔ جس طرح کہ گزشتہ زمانوں میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، الناس علی دین ملوکہم کی بات کی جاتے ہیں کہ لوگوں کے دین اس کے بادشاہ کے دین پر ہوا کرتے تھے، یعنی لوگ بادشاہی کی پوجا کرنے لگ جاتے تھے۔ تو ہمارے مروجہ دور میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کے ساتھ بلائی کرے اور وہ تعریف میں اس حد تک چلا جائے
کہ وہ خدا کی وحدانیت کو بھی بھول جائے اور تعریف کے لیے حقدار ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی تعریف کو ہی بھول جائے۔ لہٰذا اس کے اندر یہ بھی سوچ ہونی چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تعریف کی ذات صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے، اور پھر تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر انسان کے لیے ہے تو وہ انتہائی چھوٹے پیمانے پر ہے کہ اس کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ بلائی کی ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کی جو بلائی کرنے کی صفت ہے وہ اس انسان میں بھی کسی پیمانے کے حد تک پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا وہ انسان اسی پیمانے کے حد تک تعریف کا حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، تاکہ دیگر انسانوں کو یہ احساس ہو کہ فلاں انسان کا تعریف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک بلائی کی ہے۔ اگر برائی کی ہو تو پھر اس کی کوئی تعریف نہ ہو، اس کی برائی کی جاتی ہے۔ اور اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ اس لیے ربن کہ وہ پرورش کرنے والا ہے، العالمین تمام عالم کے، یعنی یہاں پر یہ بھی تصور ہونا چاہیے ہے کہ اگر تعریف کی جانے لگے کسی کی تو کم از کم یہ دیکھا جائے کہ وہ عالم کی پرورش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی بھی کائنات کے اندر عالم کی پرورش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو پھر سمجھا جائے کہ وہ اس پیمانے کی تعریف کا حقدار نہیں ہے جس پیمانے کی تعریف کا حقدار اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ العالمین سے اقوام بھی مراد ہے کہ یعنی اللہ رب العزت تمام قوموں کو رزق باہم پہنچاتا ہے، تو لہٰذا کسی کے ساتھ مدد کرنے کے لحاظ سے یہ نہ دیکھا جائے کہ فلاں نیچ قوم ہے، فلاں برتر قوم ہے، فلاں کمتر قوم ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت تمام انسانوں کو یکساں باہم روزی رزق پہنچاتا ہے، انسان بھی اچھائی کرتے ہوئے بلائی کرتے ہوئے تمام انسانوں کو یکساں دیکھے، ان کے درمیان یہ تفریق نہ کرے کہ فلاں کمتر اور فلاں برتر ہے، فلاں نیچ اور فلاں اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک ہی پیرائے میں پیدا کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، لفظ رحمان اور رحیم، الرحمن کا مقصد اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، اور عام طور پر اس کا یہ بھی معنی لیا جاتا ہے کہ الرحمن الرحیم، یعنی یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، وہ ذات باری تعالی جو دنیا میں تمام تر انسانوں کے ساتھ، تمام تر مخلوقات کے ساتھ اس کی مہربانیاں ہے، بڑی مہربانیاں کرتا رہتا ہے تمام انسانیت اور تمام مخلوقات کے ساتھ۔ اس میں اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرا فرمان بردار اور کون نافرمان، کون میرا اطاعت گزار اور کون باغی۔ جس کو اللہ رب العزت نے منہ اور شکم عطا کیا ہے اس کے لیے روزی باہم پہنچایا ہے، ان کی روزیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں رکھا ہے، لہٰذا جو بھی انسان اللہ رب العزت کے ذات کے وحدانیت کا عقیدہ رکھتا ہو، اس پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ جب بھی انسانیت کے ساتھ نیکی اور بلائی کا معاملہ کرے یا انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھے تو انسانوں کے درمیان خدمت کے لحاظ سے کوئی بھی تفریق نہ رکھے، اس لیے کہ توحید کی علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر توحید اس پیمانے پر ہو کہ وہ انسانیت کو ایک سمجھے، انسانیت کے درمیان تفریق نہ کرے۔ توحید کا تقاضا یہ بھی ہے۔ وَيَا رَحِيمَ الْآخِرَةِ، آخرت میں اللہ رب العزت کا برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزاری ہے، اللہ رب العزت انہی پر ہی مہربان ہوگا، روز محشر ان کو اعلیٰ ترین انعامات کے ساتھ نوازے گا، جن انعامات کا اللہ رب العزت نے اپنے فرمان برداروں اور اطاعت گزاروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور یہاں پر انسانیت کے اندر اس کی
کیا مقصد ہے اس کا، تعلیم کیا ہے؟ الرحمن اور الرحیم کا تعلیم یہ ہے، یعنی ہمارے معاشروں میں وہ طبقات جو معاشروں میں انقلابی تبدیلیاں لاتے ہیں یا پھر معاشروں میں دعوتی عمل کی ذمہ داریاں لیتے ہیں یا پھر انسانیت کی خیرخواہی کے دعوے کی بنیاد پر جماعتیں تشکیل دیتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں اور پھر معاشروں میں حکمرانی کے طلبگار بنتے ہیں، ان لوگوں کو اگر پرکھنا ہو تو ابتدائی طور پر تو انہیں یوں پرکھنا ہوگا کہ وہ فرد انسان کا خیرخواہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کا عقیدہ تعریف کے لحاظ سے اللہ کے ساتھ خاص نہ ہو، یعنی وہ تمام تر تعریفات اللہ کے ساتھ خاص نہ کرنے والا ہو، تو اس سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ نظام ربوبیت کے حوالے سے جس طرح اللہ رب العزت تمام عالم کی ربوبیت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، روزی باہم پہنچانے کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، وہی اسی طرح ان جماعتوں کے سربراہان یا مملکتی حکمرانان اگر اس احساس کے مالک نہ ہو کہ وہ تمام مملکت کے باشندوں کو ایک ہی نگاہ سے دے کر ان کی رزق کی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرتے ہوں، ان سے خیر کی کبھی توقع نہیں رکھنی چاہیے ہے۔ اور الرحمن وہ لوگ جو دینداری کے دعوے دار ہوں، دیانتداری کے دعوے دار ہوں، انسانیت کی خیرخواہی اور خدمت کے دعوے دار ہوں، ان کے اندر صفت رحمانی نہ ہو، یعنی وہ تمام تر انسانوں کے ساتھ مہربانی اور خدمت کے جذبات اور رحم و کرم کے جذبات یکسانیت کے ساتھ نہ رکھتے ہوں، وہ تفریق رکھتے ہوں کہ فلاں میرے فالوور ہے تو ان کو خوب نوازا جائے، فلاں میرے ساتھ اختلاف رکھتا ہے اسے خوب بھوکا رکھا جائے، انہیں خوب برباد کیا جائے۔ اگر اس طرح کے احساسات اس کے اندر ہے تو اس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہ رکھے جائے۔ لیکن پھر مملکتی نظام چلانے کے لحاظ سے جو لوگوں کے خدمت پر مأمور ہے یا ذمہ داریوں پر مأمور ہے، ان میں صرف ایسے لوگوں پر مہربانی کی جائے، ان ذمہ داروں پر ایسے لوگوں کو رکھا جائے جو اس جماعتی مخلص پروگرام کے مکمل حامل ہو، ان کے اندر یہی احساسات ہو جس کا اوپر تذکرہ ہوا ہے، ان کو ہی ذمہ داریوں پر رکھا جائے، ہر ایرے غیرے کو نہ رکھا جائے۔ جو نظام اور قانون کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوں ان کو ہی ان ذمہ داریوں پر رکھا جائے، الہی قوانین کو مکمل اپنی زندگی پر اثر انداز کرنے والے ہوں، انہی کو قومی ذمہ داریاں تفویض کی جائے۔ اور اگر ایسے لوگوں کو قومی ذمہ داریاں دی جائے جن کے اندر اللہ رب العالمین کے ان صفات اور ان خوبیوں کا کوئی احساس نہ ہو، کوئی عقیدہ نہ ہو، ان کو اگر قومی ذمہ داریوں پر رکھا جائے تو وہ قومی ذمہ داریوں میں خیانت پر اتر آئیں گے، بددیانتی پر اتر آئیں گے، ظلم پر اتر آئیں گے اور ذمہ داریوں سے پیوتلی کریں گے، وہ ان ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے۔ لہٰذا ایک تو رحمان اور رحیم کا دنیا اور آخرت کے لحاظ سے ہے، دوسرا رحمان اور رحیم کا دنیوی معاملات کے اندر جماعتوں اور حکمرانوں کے حوالے سے ہیں کہ ان کے اندر صفت رحمانی اس پیمانے پر ہونا چاہیے ہے کہ وہ تمام رعیت کو ایک ہی نگاہ سے ان کی خدمت کا احساس رکھے۔ مالک یوم الدین، یہ احساس بھی اس طبقے کے اندر ہونا چاہیے ہے جو ملک کے اندر انسانی خیرخواہی کے جذبے سے اٹھتے ہوں اور یہ دعویٰ رکھتے ہوں کہ ہم قوم کی خیرخواہ ہیں اور قوم کی خدمت گزار ہے، لہٰذا ہم ہی حکمرانی کے حقدار ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے ہے کہ روز محشر وہ اللہ رب العزت کے مالکیت یا ملکیت، یعنی کہ روز محشر اور کائنات کا مالک اللہ رب العزت ہے، یا روز محشر حساب اور کتاب کا مالک اللہ رب العزت ہے، یا پھر روز محشر بادشاہت اللہ ہی کی ہے، یا پھر اس کائنات میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ اور خاص طور پر یہ عقیدہ کہ آخرت میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور آخرت کے دن کا مالک اللہ ہی ہے، لہٰذا اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے تو اسی دن اسی ناانصافی کا حساب ہوگا، اور جس کو حق سے محروم کیا گیا ہے اسے حق دیا جائے گا، اور جس نے جس کو حق سے محروم کیا ہے اس کا گرفت ہوگا، اس کے ساتھ حساب اور کتاب ہوگا۔
لہٰذا مالک یوم الدین کے عقیدہ اس لیے ضروری ہے کہ جس شخص کو اس اجتماعی زندگی کے اندر مالک یوم الدین کے عقیدہ راسخ ہو چکا ہو تو وہ اس معاشرتی زندگی میں، ہماری اس انسانی اجتماعی زندگی میں وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس احساس کا مالک ہے کہ اگر میں یہاں پر زیادتی کروں، یہاں پر ناانصافی کروں تو ایک اور دن ہے جس دن کا مالک میری جماعت کا سربراہ نہیں ہے، اس دن کا مالک میری جماعت کا کوئی با اختیار فرد نہیں ہے، اس دن میں اختیار چلانے والا میری جماعت کا قیادت نہیں ہے، اس دن اختیار چلانے والا میرے اس وقت کا مملکتی حکمران نہیں، وہ کوئی اور ذات ہے۔ لہٰذا اگر یہاں پر میں ناانصافی کروں گا، لا قانونیت کروں گا، لاپرواہی کروں گا، بے ضابطگی کروں گا اور اپنے ذاتی تشخص کو لوگوں پر مسلط کروں گا کہ میری بہت بڑی شخصیت ہے، میرا نام ہے، جو میں کہوں گا وہی ہوگا، اور جو میرے کہنے سے اپنے روگردانی کرے گا اسے میرے ورکر خوار کریں گے، میرے ورکر ذلیل کریں گے، اس احساس کے ساتھ اگر وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرے گا تو پھر لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے ہے، ان کے پیروکاروں کو یہ احساس ہونا چاہیے ہے کہ آج میں جتنا بھی ان کے نعمتوں سے نوازا جاؤں، جتنے بھی انعام میری قیادت مجھ پر کرے، میرے سربراہ مجھ پر کرے، میرے مملکتی حکمران مجھ پر ساری انعامات کرے اور میں ان انعاموں کے بدلے قوم کے ساتھ زیادتی اور ظلم اور جبر کرتا رہوں، تو ایک دور آئے گا جو یوم الدین اس کا نام ہے، اس دن جو حساب ہوگا میری گرفت ہوگی اس بنیاد پر کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے قیادت کی اس حد تک پیروی کی کہ میرے قانونی اور ضابطوں کو بھی تم نے پامال کیا، میرے نظام کو پامال کیا، میرے نظام انصاف کو پامال کیا۔ لہٰذا پھر ورکروں کے اندر اور ماتحتوں کے اندر بھی یہ احساس ہونی چاہیے ہے، جس طرح قیادت، جس طرح حکمران کے اندر یہ احساس لازمی ہے آخرت کے حوالے سے، اسی طرح ورکروں کے اندر اور ماتحت ذمہ داروں کے اندر بھی یہ احساس رہنا چاہیے ہے، اور جب یہ احساس ان کے اندر ہوگا تو لا محالہ اس کی زبان سے نکلے گا کہ ایاک نعبد یا الہ العالمین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ جب تیری ہی بندگی کرتے ہیں تو پھر بندگی کا مقصد کیا ہے؟ بندگی کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی قدم میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھاؤں گا، کوئی بھی اقدام اپنی مرضی اور طبیعت کے بنیاد پر نہیں کروں گا، اور زندگی کا ہر معاملہ جب بھی میں اختیار کروں گا کسی کے ساتھ، اور جب بھی کوئی قدم اٹھاؤں گا، کوئی بھی اقدام کروں گا، سب سے پہلے میرا نظر اس جانب ہوگا کہ جو قدم میں اٹھانے جا رہا ہوں یا جو رویہ میں اختیار کرنے جا رہا ہوں یا لوگوں کے ساتھ جو میرا روش اور معاملہ ہے، اس کا اللہ کے قانون کے یہاں کیا حیثیت ہے، اور وہ اقدام اللہ کے یہاں جرم ہے یا اللہ کے یہاں بلائی ہے، وہ اللہ کے یہاں انصاف ہے یا اللہ کے یہاں زیادتی ہے۔ وہ تمام تر معاملات کو اللہ کے قانون کے زاویے پر پرکھنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ تمام تر معاملات کو اللہ کے قانون اور زاویے پر پرکھنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ کبھی بھی ان احکام کو جو ان کی قیادت کی جانب سے انہیں ملتا ہے یا ان کے حکمران کی جانب سے اسے ملتا ہے، ان تمام تر احکام کو اور تمام تر ہدایات کو بھی وہ اللہ کے قانون کے ساتھ پرکھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ جو حکم مجھے ملا ہے اور یہ جو ہدایت مجھے ملی ہے میری جماعتی قیادت کے جانب سے، میرے مملکتی حکمران کے جانب سے، میرے بالائی افیسر کے حوالے سے، یہ ہدایات اور یہ احکامات میرے اللہ کے احکامات کے ساتھ کہیں ٹکرا تو نہیں رہا ہے، کیونکہ اس فرد نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ جب تیری ہی بندگی کرتے ہیں تو پھر اس بندگی کے اندر کسی اور کی اطاعت گزاری نہیں آنی چاہیے ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی کوئی ایسی اطاعت نہ کی جائے کہ جس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی پیش آئے۔ لہٰذا وہ فرد
جو یوم الدین پر عقیدہ رکھتا ہو، اس دن کے حساب پر عقیدہ رکھتا ہو، اور اس کی زبان سے لامحالہ نتیجہ یہی نکلے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو پھر اس بندگی کے بعد اس کو کسی اور کی غلامی اور کسی اور کی اطاعت میں قطعاً نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آئے کہ اس نے آگے قدم اٹھانا ہے اور اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہے، اور اطراف میں ایسے ہی لوگ مدد کے لیے کھڑے ہیں کہ کوئی قیادت کے نام سے ہے، کوئی حکمران کے نام سے ہے، کوئی سردار کے نام سے ہے، کوئی نواب کے نام سے ہے، کوئی سرمایہ دار اور دولت مند کے نام سے ہے، تو پھر وہاں پر اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہے کہ اگر میں ایک ہی رب کا عقیدہ رکھتا ہوں، تعریف کا حقدار اسی کو سمجھتا ہوں، مہربانیوں کا منبع اور مرکز اسی کو سمجھتا ہوں، اور قیامت کے دن حساب اسی کے پاس ہے، جتنی بھی زیادتیاں میرے ساتھ ہو رہی ہے یہ اسی دنیا تک ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو اتارا گیا تھا، تو جادوگروں کا ابتدائی طور پر عقیدہ، جب انہوں نے الہی کرشموں کو نہیں دیکھا تھا، الہی قدرتوں سے آشنا نہیں ہوئے تھے، تب تک وہ فرعون سے مطالبہ کرتے تھے کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ، کہ کیا ہمارے لیے کوئی بدلہ بھی ہوگا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس پر غالب آئے۔ اس سے مقابلہ کرنے سے پہلے وہ فرعون سے انعام کے خواہاں تھے، اس سے خواہشمند تھے کہ ہمیں انعام بھی ملے مقابلہ جیتنے کی صورت میں، لیکن جب ان پر قدرت کے حقیقت آشکار ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیغمبر اور رسول ہونے کی حقیقت اس پر آشکار ہوئی، تو پھر ان کے زبان سے یہ نکلا کہ آمنا برب العالمین، ہم اس ذات پر ایمان لائے ہیں جو تمام عالم کی پرورش کرنے والا ہے، یعنی عالم کی پرورش کرنا ہی تمام تر عقیدے کی درستگی کا منبع اور بنیاد بن جاتا ہے۔ جب ان کا عقیدہ بنا تو پھر اس وقت کے جابر حکمران کے جانب سے اسے دھمکیاں دی گئی کہ ہم تمہیں قتل کریں گے، ایک جانب سے تمہارے پیر کاٹ دیں گے، دوسرے جانب سے تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، اور تمہیں درختوں کے ٹہنیوں پر لٹکا دیں گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ تو ان کی طرف سے جب ان کا عقیدہ درست ہوا، اس نے حقیقت کو جان لیا تھا، اور ان حقائق کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا بھی لازمی ہے۔ جب دل کی گہرائیوں سے اس نے تسلیم کیا تھا تو ان کا جواب تھا کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ کر جاؤ جو تمہاری طبیعت میں آ رہا ہے، اس لیے کہ تمہارا کرنا اسی دنیا تک ہے۔ مالک یوم الدین کوئی اور ذات ہے، حساب وہی کرے گا، میری مظلومیت کا حساب بھی دلائے گا اور تیرے ظلم کا جزا بھی تمہیں دے گا۔ لہٰذا ہر وہ ورکر، ہر وہ کارکن، ہر وہ باشندہ مملکت، وہ جب یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو پھر جب زندگی میں اس کے لیے مشکلات اور دشواریاں آئے تو پھر اس کا یہ بھی عقیدہ صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، وقتی طور پر اپنے مشکلات میں سہولت پانے کے لیے کسی ایسی شخص کا مدد نہیں لیں گے جو ہمیں دائمی غلامی میں ڈالے اور اللہ کے اطاعت سے دور لے جائے، الہی ضابطوں سے ہمیں محروم کر دے اور اللہ کی نافرمانی پر ہمیں آمادہ کر دے۔ تو ایسے کسی کی مدد کا نہ منتظر ہونا چاہیے، نہ ایسوں کی مدد کا خواہاں ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنے عقیدے درست رکھنے چاہیے، اور ساتھ میں وہ شخص جو واقعتاً اپنے آپ کو الہی قوانین اور ضابطے کی بنیاد پر انقلابی سمجھتے ہوں، وہ کبھی بھی دو چیزوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی ان کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے، اور وہ دو چیزیں خاص طور پر ہے۔ ایک ہے برہمنیت، جس کو علمی سرمایہ داریت کہا جاتا ہے، اور ایک ہے کیپٹلزم، جس کو مالی سرمایہ داریت کہا جاتا ہے۔ یہ شخص جو انقلابی جذبہ رکھتے ہو الہی قوانین کے تحت، وہ کبھی بھی ان دو طبقوں کے سامنے جھکنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوں گے، چاہے وقتی معاشرے میں ان کا جتنا بھی بڑا اونچا مقام ہو، وہ علمی سرمایہ داریت پر فائز، بڑا علمی نام ہو اس کا، لیکن اس علمی نام کے آڑ میں وہ ہمیشہ حکمران طبقے کی مفادات کی تکمیل کرتے ہو، یا بہت بڑا سیاسی نام ہو اس کا،
کیونکہ وہ بھی قومی خدمت کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ وقت کے جابر حکمرانوں کے لیے اپنی طاقتیں صرف کر کے قوم کو ان کی غلامی میں لانا چاہتے ہو تو وہ کبھی بھی ایسے طبقے کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، یا پھر وہ سرمایہ دار طبقہ جن کے پاس بے تحاشا سرمایہ ہو لیکن اس سرمایہ کی بنیاد پہ وہ قومی احساسات کو دبا کر مرعوب رکھنا چاہتے ہوں اور وقت کے حکمران کے ساتھ ان کی سرمایہ کی طاقت ملے اور قوم کو اس کی غلامی میں لانا چاہتے ہوں، تو وہ طبقہ جو اس عقیدے کا مالک ہو، جو الحمدللہ رب العالمین میں ہے، جو الرحمن الرحیم میں ہے، جو مالک یوم الدین میں ہے، جو ایاک نعبد کے ساتھ وہ ان پچھلے عقائد کا اقرار کرتا ہے اور ایاک نستعین اس کا نتیجہ بنتا ہے، وہ کبھی بھی ایسے طبقوں کے سامنے جھکتے نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ایسے ہی عقیدے کے مالک بنیں اور ایسے ہی احساس کے مالک بنیں، اور اس نعمت سے اللہ ہمیں نوازے تاکہ ہم وقت کے قومی ظالموں اور جابروں اور مملکتی ظالم اور بے پرواہ اور جاہل اور بیوقوف حکمران اور ملک کے اندر قیادت کے جاہل دعوے داران اور ذاتی مفاد پرستی میں ابری ہوئی شخصیات کے غلامی سے دور رہیں۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔